دعا کے آداب۔ آداب دعا میں سے بعض کو رکنیت کا درجہ حاصل ہے اور بعض کو شرط کا، اور ان کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور کچھ ایسی ہیں جن کے کرنے سے روکا گیا ہے۔ ان سب کو یکجا ذکر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، کھانے پینے، پہننے اور کمانے میں حرام چیزوں سے پرہیز کرنا۔ نمبر 2، اخلاص۔ نمبر 3، دعا سے پہلے کچھ نیک عمل کرنا اور سختی کے وقت اپنے نیک عمل کو ذکر کرنا۔ نمبر 4، صاف اور پاک ہونا۔ نمبر 5، باوضو ہونا۔ نمبر 6، قبلہ رخ ہونا۔ نمبر 7، دعا سے پہلے نماز پڑھنا۔ نمبر 8، دو زانوں بیٹھنا۔ نمبر 9، دعا کے اول و آخر اللہ کی حمد و ثنا کرنا۔ نمبر 10، اسی طرح یعنی اول و آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا۔ نمبر 11، دونوں ہاتھوں کو پھیلانا۔ نمبر 12، دونوں ہاتھوں کا اٹھانا۔ نمبر 13، ہاتھوں کو مونڈھوں کے برابر اٹھانا۔ نمبر 14، دونوں ہاتھوں کو کھلا رکھنا۔ نمبر 15، دعا مانگتے وقت باادب رہنا۔ نمبر 16، عاجزی کرنا۔ نمبر 17، فروتنی اور عاجزی کے ساتھ ذلت و مسکنت کا اظہار کرنا۔ نمبر 18، دعا کے وقت اپنی نگاہ آسمان کی طرف نہ اٹھانا۔ نمبر 19، اللہ تعالیٰ سے اس کے اسماء ذاتی اور صفاتی کا واسطہ دے کر مانگنا۔ نمبر 20، دعا میں گانے کا طرز اختیار نہ کرنا۔ نمبر 21، دعا میں بتکلف قافیہ بندی سے پرہیز کرنا۔ نمبر 22، انبیاء کرام علیہم السلام کے وسیلے سے دعا مانگنا۔ نمبر 23، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا واسطہ دے کر دعا کرنا۔ نمبر 24، آواز پست کرنا۔ نمبر 25، گناہوں کا اعتراف کرنا۔ 26، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کو اختیار کرنا جو صحیح سندوں سے مروی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے کے الفاظ دعا اختیار کرنے کی کوئی حاجت باقی نہیں رکھی۔ نمبر 27، جامع دعائیں اختیار کرنا۔ نمبر 28، اپنی ذات سے دعا کی ابتدا کرے اور اپنے والدین اور مومن بھائیوں کے لیے دعا کرے۔ 29، اگر امام ہو تو تنہا اپنے لیے دعا نہ مانگے۔ نمبر 30، عزم و یقین کے ساتھ دعا مانگنا۔ 31، انتہائی رغبت و اشتیاق سے دعا مانگے۔ 32، کوشش و محنت سے حضور قلب کے ساتھ تہہ دل سے دعا کرے اور اچھی امید رکھے۔ نمبر 33، ایک دعا بار بار مانگے جو کم از کم 3 بار ہو۔ 34، دعا میں اصرار و مبالغہ کرنا۔ 35، گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ کرنا۔ 36، کسی ایسی چیز کی دعا نہ کرے جس کے بارے میں کسی ایک جانب کا فیصلہ ہو چکا ہو، مثلاً لمبا آدمی گھٹنا ہونے کی دعا نہ کرے۔ کسی محال حقیقی کی یا اس طرح کی کسی چیز کا سوال نہ کرے جو عادتاً محال ہو، یعنی انہونی بات کی دعا نہ کرے، مثلاً کہے کہ اے اللہ آسمان نیچے اور زمین اوپر کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو محدود نہ کرے، مثلاً یوں دعا نہ کرے کہ یا اللہ مجھے بخش دے اور کسی کو نہ بخشے۔ اپنی تمام حاجتیں اللہ تعالیٰ ہی سے مانگے۔ دعا کرنے والا اور سننے والا آمین کہیں۔ دعا سے فارغ ہونے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ منہ پر پھیرے۔ جلد بازی نہ کرے، یعنی دعا کی قبولیت کا اثر جلد ظاہر نہ ہو تو نا امید نہ ہو اور دعا کرنا نہ چھوڑ دے، اور یوں نہ کہے کہ میں نے بہت دعا کی لیکن قبول نہ ہوئی۔ دعا قبول ہونے کے اوقات۔ جن اوقات میں دعا قبول ہونے کے زیادہ امکانات ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، شب قدر۔ نمبر 2، عرفہ کا دن۔ نمبر 3، رمضان المبارک کا مہینہ۔ نمبر 4، شب جمعہ۔ نمبر 5، جمعہ کا دن۔ نمبر 6، آدھی رات، اور بعض روایات میں رات کا نصف
آخر مذکور ہے۔ نمبر 7 پہلی تہائی رات۔ نمبر 8 پچھلی تہائی رات۔ نمبر 9 پچھلی تہائی رات کا درمیانی وقت۔ نمبر 10 سحر کا وقت۔ نمبر 11 اور ساعت جمعہ ان سب اوقات میں سب سے زیادہ بڑھ کر امید رکھنے کے لائق ہے، اور اس کا وقت امام کے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز ختم ہونے تک ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس کا وقت قیام نماز سے لے کر سلام پھیرنے تک ہے، اور ایک روایت میں اس کا وقت یہ بتایا ہے کہ دعا کرنے والا جب کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہو، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ ساعت جمعے کے دن نماز عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ جمعے کے دن کی آخری ساعت ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ گھڑی طلوع فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ طلوع صبح صادق سے آفتاب نکلنے کے وقت کے بعد تک ہے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے ہے کہ وہ ساعت آفتاب کے ڈھلنے کے ذرا دیر بعد شروع ہو کر ایک ہاتھ ڈھلنے تک ہے۔ امام محمد بن محمد الجزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری رائے میں جس کا مجھے یقین ہے وہ ساعت امام کے نماز جمعہ میں الحمد پڑھنے سے آمین کہنے تک ہے، تاکہ جو حدیث نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پائیں صحت کو پہنچ چکی ہیں ان میں مطابقت ہو جائے۔ اور علامہ نبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحیح بلکہ ٹھیک قول جس کے علاوہ دوسرا قول درست نہیں ہے وہ یہ ہے، وہ صحیح مسلم میں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے، یعنی اس کا وقت امام کے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز ختم ہونے تک ہے۔